اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں جوڈیشیل ڈیسیجن. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جوڈیشیل ڈیسیجنز ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جوڈیشری کا ایک تو مین کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن بھی کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس نے جو اسٹیچوز ہوتے ہیں, لیجسلیشن کے بنائے ہوئے قوانین جسے اسٹیچوز کہا جاتا ہے, اس کی مطابق فیصلے دینے ہوتے ہیں. اگر کوئی قانون اور جج کو لیجسلیشن یا کانسٹیٹیوشن کے اندر سے نہ مل رہا ہو تو وہ اپنی علم کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, فقہ کے مطابق اس کا ایک فیصلہ دے دیتا ہے, جسے ہم پریسیڈنٹ کہتے ہیں. پریسیڈنٹ اصل میں جوڈیشیل ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کیسز کے اندر لیے جاتے ہیں, حالات اور اس کی تمام نوعیت دیکھتے ہوئے کیس کی, تو جج اپنی علم کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ دے دیتا ہے, جسے پریسیڈنٹ کہا جاتا ہے. پریسیڈنٹ بھی سورس آف لا ہے. جب ایک سپیریئر کورٹ جب کوئی پریسیڈنٹ دے دے گا, جوڈیشیل ڈیسیجن دے دے گا, تو اسے لوور کورٹس کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد مزید آگے جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوں گے لوگوں کے درمیان, اگر وہ اس نوعیت کے ہوں گے تو اسے اسی پریسیڈنٹ کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. جبکہ اگر کسی لوور کورٹ کے اندر کوئی لوور کورٹ اپنا ڈیسیجن دیتا ہے تو اسے آپ ہائر کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہو. Judicial decision has become an important source of law. It's responsibility of the court to interpret and apply the laws of specific. The court settle the disputes of the people in cases that come before them. The decisions of the court, judicial decisions are binding on the parties to the case. ٹھیک ہے. Only the judicial decisions given by the apex court. Apex court وہ ہوتی ہے جو سب سے ہائیسٹ کورٹ ہوتی ہے, جیسے کہ سپریم کورٹ. وہی جو ایپکس کورٹ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ لوور کورٹس کے اندر دوبارہ سماعت نہیں ہو سکتا. اس سے آگے ہمارے پاس ایکویٹی آ جاتا ہے. ایکویٹی سب سے پہلے ایکویٹی اور ایکول کے درمیان فرق دیکھ لیتے ہیں. ایکول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر شخص کو برابر حصہ دینا. ٹھیک ہے. ایکول یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 روپے ہیں اور کسی کے پاس 5 روپے ہیں تو دونوں کو 2 روپے اگر آپ دیتے ہو تو یہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہے. ایکویٹی کیا ہے کہ اگر ایک شخص امیر ہے, بہت زیادہ امیر ہے, دوسرا بہت زیادہ غریب ہے, یا ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے, تو ایکویٹی میں یہ آئے گا کہ جو غریب ہے آپ اسے دو تاکہ وہ بھی امیر ہو, تاکہ وہ بھی اپنی گزر بسر کر سکے. جبکہ ایکول کے اندر یہ آتا ہے کہ امیر کو بھی, اگر کوئی بہت زیادہ امیر ہے جب بہت زیادہ غریب ہے, دونوں کو برابر دیا جائے. Equity means fairness and sense of justice. It is source of law for deciding cases. یہ سورس آف لا ہے اور یہ جج interprets and applies law to the specific cases. Interprets and applies law. Interpret کرتا ہے, اس کی تشریح کرتا ہے, اور apply law to the specific cases. But laws can't fully fit in each case and these can be silent in some respect. In all such cases, the judge depends on equity and act in accordance with their sense of fair play and justice. Equity is used to provide relief to the aggrieved parties. Such decisions perform the function of laying down rules for the future. As such, equity acts as the source of law. اس کے اندر وہی ہے کہ ایکویٹی ریلیف دیا جاتا ہے پارٹیز کو, دونوں کو ایکویٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے, فیئر پلے کرتے ہوئے جسٹس پرووائڈ کیا جاتا ہے. جج جو ہوتا ہے وہ دونوں پارٹیز کے درمیان ایکویٹی قائم کرتا ہے. سائنٹیفک کمنٹریز, انہیں پرنسپلز بھی کہا جاتا ہے, جو جورسٹ کی رائے ہوتی ہیں, جو ان کے کیسز کے اوپر تذکرے ہوتے ہیں, ان کی جو مین کازز, ان کی جو بڑے بڑے جورسٹ ہوتے ہیں, ان کی جو رائے ہوتی ہیں, انہیں بھی بعض اوقات لا کا حصہ مان لیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی کیس چل رہا ہے, آپ کو جورسٹ کو, اس کے اوپر جج کو, جو جوری ہے اس کے اوپر اسے کوئی مین اتھینٹک لا نہ ہی اسے اسٹیچو سے مل رہا ہے نہ ہی کانسٹیٹیوشن سے مل رہا ہے, تو وہ کسی بڑے جورسٹ کی کسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ کر کے کوئی فیصلہ دے دیتا ہے کہ اس جورسٹ نے یہ پرنسپل دیا تھا, اس پرنسپل کے تحت اس کیس کا میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں. The work of eminent jurists always includes scientific commentaries on the constitution and the laws of each state. These are used by the courts for determining the meaning of law. It helps the court to interpret and apply laws.
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کورس کے اندر کورس کو لا انٹرپریٹ اور لاز اپلائی کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے کہ اگر کوئی جج کو کیس کے اندر کوئی فیصلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی اسٹیچو یا کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں آ رہا اور اسے اپنے سمجھ میں بھی کوئی خاص بات نہیں تو وہ کسی بڑے جیورسٹ کی پرنسپل کے اوپر بیس کرتے ہوئے کوئی فیصلہ دے سکتا ہے. دی جیورسٹ not only discuss and explain the existing law but also suggest the future possible rules of behavior. They also highlight the weaknesses of the existing laws as well as the ways to overcome these.